بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ ساتھیو، آج ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 16 یوم شہادت منا رہے ہیں، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے گری خدا بخش میں جمع ہو کے پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو ایک ہی پیغام بھیجتے ہیں کہ زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی۔ 16 سال پہلے کچھ قوتیں نے سوچا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر لیں گے، وہ غریب کا آواز کو دبا دیں گے، وہ کسان کا، مزدور کا، طالب علموں کا، نوجوانوں کا آواز دبا دیں گے۔ مگر 16 سال بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہمارے قائدین کو شہید تو کر سکتے ہیں، مگر آپ کتنے بھٹو مارو گے؟ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، اور ہر سال یہاں گری خدا بخش میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ان تمام قوتوں کو للکارتے ہیں کہ ہم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی گری خدا بخش کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی اپنا شہداء سے وفا کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے میں آپ سب پہ فخر بھی کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ آج بھی اگر اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، جو اس وفاق کو بچا سکتا ہے، جو اس ملک کو ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ساتھیوں، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد کافی کامیابیاں حاصل کیے ہیں۔ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال جدوجہد تھی کہ قائد عوام کی 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا ہے، ہم نے وہ 18ویں ترمیم کے صورت میں کر کے دکھایا۔ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی، قائد عوام کا خواب تھا کہ میں نے اپنے صوبوں کو طاقتور بنانا ہے، ان کو اپنا وسائل کا مالکی دلوانا ہے، ہم نے وہ NFC ایوارڈ کر کے وہ کام بھی کر کے دکھا دیا۔ شہید قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا
تو صدر زرداری نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے اس خواب کو اس ملک کی غریب ترین عورتوں کے لیے ایک حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو ہم نے اس بغورا غدار عامر کو نکال کے جمہوریت بحال کیا اور جمہوریت کی صورت میں لی۔ یہ تو سب کچھ ہمارا کامیابیاں ہے، مگر آج جہاں پاکستان کھڑا ہے، جس مشکل میں پاکستان کھڑا ہے، جس تکلیف میں میرے پاکستان کے عوام اس وقت جس دکھ میں ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، وفاق میں صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، تاکہ ہم عوامی راج قائم کریں، ہم ایسے راج قائم کریں جو غریبوں کے ہو، جو عام آدمی کا ہو، جو کسان کا، مزدور کا، میرے طالب علموں کا راج ہو۔ اس لیے صرف اور صرف ایک عوامی راج پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ اس وقت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ غربت ہو، چاہے وہ بے روزگاری ہو، ان تمام مسائل کا حل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا منشور میں موجود ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ میں موجود ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے۔ ہم 3 نسلوں سے اسی بے روزگاری اور غربت کا مقابلے کرتے آ رہے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی جماعت سے نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس مہنگائی سے ہے، اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس ملک کے عوام اور اللہ تعالی ہمیں وہ موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر کے ہمارے عوام کی تکلیف میں، ہمارے عوام کے مسائل کو کم کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی جو وفاق کی جماعت ہے، جو سارے صوبوں کا نمائندگی کر رہی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی تمام صوبوں کو ان انتخابی منشور دے کے الیکشن لڑیں گے۔ ہم الیکشن کو الیکشن سمجھتے ہیں، ہم الیکشن کو مقابلہ سمجھتے ہیں، ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن میں ڈٹ کے مقابلے کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ڈٹ کے مقابلے کریں گے، جیتیں گے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، جو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں، جو اپنے مخالف ہیں۔ ہم تو مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ ہم نے تو الیکشنز تب لڑے ہیں جب ہم اپنے قائدین کو دفن کر رہے ہیں، تو تب بھی ہم نے الیکشنز لڑے ہیں۔ آج بھی ہم الیکشنز لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا
کہ الیکشن کرو، اور آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ جو ڈرامہ میڈیا پہ چل رہا ہے، یہ جو ڈرامہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، پاکستان کے عوام فیبری 8 کو ایک منہ توڑ جواب دیں گے۔ تیر پہ مور لگا کے تمام صوبے میں تیر پہ مور لگا کے اپنے حکومت بنا کے اپنا عوام کو بچائیں گے، اپنے ملک کو بچائیں گے۔ اور باقی جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی ہمارا پیغام ہے کہ آئے ذرا الیکشن لڑو۔ پہلے یہ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قائد عوام نے ہمیں بتایا، یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور جب باقی سیاسی جماعتیں یہ بات مان جائیں گے تو تبھی یہ ملک ترقی کر سکے گا۔ ویسے یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو قائدین ہیں، اب تو یہ پرانی سیاسی جماعتیں بن چکے ہیں، پرانے سیاستدان بن چکے ہیں جو پرانے سیاست کرتے ہیں۔ یہ ماضی کے سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ماضی کے سیاستدان ہیں۔ مستقبل آپ کا ہے، آج آپ کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ تقسیم کی سیاست، وہ نفرت کی سیاست، وہ پرانے سیاست کو دفن کر کے اس الیکشن میں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بار پھر دیں گے، اور ہم پھر انشاءاللہ تعالی اس ملک کی قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کی قسمت ہم بدلیں گے۔ ہم نے 16 سال پہلے یہ سفر شروع کیا تھا۔ 16 سال پہلے جب میں 19 سال کا عمر کا تھا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، تو آپ نے ہی مجھے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنو، تو میں آپ کے بات مانتے ہوئے یہ پارٹی کا عہدہ سنبھالا۔ ہر مشکل وقت میں ہم نے جدوجہد کی جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ اگر ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کر کے عمران کا سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کیا تو اس لیے کہ ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا تھا، تو اس لیے کہ ہمیں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا تھا، تو اس لیے کہ ہم نے مہنگائی کو کم کر کے ملک کو معاشی بحران سے نکالنا تھا، تو اس لیے کہ ہم نے خارجہ سطح پہ پاکستان کا جو خارجہ سطح پہ پوزیشن تھا اس کو بحال کرنا تھا۔ مگر 18 مہینہ ہم نے ان کے ساتھ حکومت تو کیا، خارجہ سطح پہ کام کر کے دکھایا، مگر جہاں تک معیشت کا مسئلہ ہو، جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہو، جہاں تک جمہوریت کا مسئلہ ہو، تو ہمارا اتحادی کا کوئی دلچسپی نہیں تھا، نہ جمہوریت میں دلچسپی، نہ مہنگائی کا طوفان کو روکنے میں دلچسپی، نہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے میں دلچسپی۔ تو ہم نے پھر اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا اور ان کا راستہ الگ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ لڑے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا تیر کا نشان پہ لڑے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیتیں گے بھی صحیح، اور جمہوریت، معیشت، دہشت گردی کے حوالے سے اپنی نظریہ کے مطابق
پیپلز پارٹی کے کارکن کے نظریہ کے مطابق، پیپلز پارٹی کے قیادت کے نظریہ کے مطابق عوام دوست حکومت ضرور بنائیں گے۔ ہم نے کبھی کسی امتحان سے پیچھے نہیں بھاگے ہیں، اور آج جس مشکل میں پاکستان اور پاکستان کے عوام جس مشکل میں ہیں، آج بھی ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ایک سنجیدگی کی ضرورت ہے، ایک سنجیدگی ہمارا سیاست میں، ایک سنجیدگی ہمارا جمہوریت میں، ایک سنجیدگی ہمارا ریاست میں، ہمارا نظام میں۔ اگر ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم آپس کا لڑائی کو چھوڑنا پڑے گا، اور جو جینیون مسائل ہے ان کے طرف تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ جو ہمارا مخالفین ہیں، جو پرانے سیاسی جماعتوں کے پرانے سیاستدان ہیں، وہ تو آج بھی اسی تقسیم اور نفرت کی سیاست کر رہے ہیں۔ اگر ایک الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے نکلنا چاہ رہا ہے، اور اگر دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے بچنا چاہتا ہے۔ مگر پاکستان کا عوام کا کیا دلچسپی ہے کہ اگر ایک جیل میں ہے یا دوسرا جیل میں ہے؟ پاکستان کا عوام اس مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام اس غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام اس بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام صرف اور صرف اس سیاسی جماعت کے ساتھ دیں گے جو ان کے ساتھ سنجیدہ ہے، جو مسائل کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اور وہ جماعت آپ کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ساتھیوں، ہم آپ کے ساتھ ہمارا سوچ، ہم اپنا جو سوچ ہے ان ایشوز پہ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا تو تقریباً 10 ایسے کام ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، 10 ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے پرائیورٹی ہوں گے، اور اگر ان میں سے ان 10 پوائنٹس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کافی حد تک، چاہے وہ مہنگائی کا ایشو ہو، چاہے وہ غربت کا ایشو ہو، چاہے وہ بے روزگاری کا ایشو ہو، ہم کافی حد تک ان تمام ایشوز کا حل نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے، اگر اللہ تعالیٰ اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کہ سب سے پہلے پرائیورٹی یہ ہوگا کہ ہمارا 5 سال پلان میں ہم اپنے عوام کے تنخواہوں میں ڈبل کیسے کر سکیں گے۔ 5 سال کے اندر ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے تنخواہ میں ہر پاکستانی کا تنخواہ کو ڈبل کر کے، تاکہ وہ یہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکے، وہ ان مشکل حالات میں جی سکے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کر کے دکھائے گی۔ دوسرا کام جو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا میں کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا، میرے عوام
جہاں تک بجلی کی بات ہے تو بیزار ہو چکے ہیں. لوڈ شیڈنگ ختم ہی نہیں ہوتا اور جو بلز آتے ہیں وہ عوام پورا نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جب ہمارا حکومت آئیں گے ہم ایسے 2 کام کریں گے جس سے یہ مشکل بھی آپ کا ختم ہو جائے گا. ایک، ہم جو غریب ترین جو ہمارے ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہوگا ان کے لیے ہم 300 یونٹ کا سولر بجلی حکومت اس کا وہ پے کر کے ان کو سولر دلوائیں گے تاکہ غریب ترین لوگوں کو سولر کے تھرو مفت بجلی دیا جائے. اور ساتھ ساتھ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی کے نام پہ پارکس کھولیں گے، چاہے وہ سولر ہو چاہے وہ ونڈ ہو، جو بھی تمام ماڈرن ٹیکنالوجیز ہے، اور اس کے تھرو ہر ضلع کو کم قیمت پہ بجلی پہنچائیں گے. ہمیں وابتا کی ضرورت نہیں، ہمیں سیپکو کا ضرورت نہیں، ہمیں کے الیکٹرک کا ضرورت یا لیسکو کی ضرورت نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم اس طریقے سے آپ کو نہ صرف بجلی پہنچائیں گے مگر کم قیمت پہ وہ بجلی پہنچائیں گے. تیسرا، جو قائد عوام کا خواب تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ تھا کہ تعلیم سب کے لیے، ہم نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی ادارے کو نہ صرف فعال کرنا ہے مگر ایسے منصوبے لے کر آنے ہیں جس سے ہمارے بچے کو اچھا تعلیم ملے اور پورا تعلیم ملے. چوتھا، صحت سب کے لیے. اگر صحت کا ہم نے یہاں NICVD کھولے ہیں جہاں مفت دل کا علاج ہوتا ہے، خیرپور میں گمبٹ ہے جہاں بہت سے علاج مفت ہو جاتا ہے. اگر SIUT کے ساتھ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا، چائلڈ لائف کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا، NICH بنایا، پتہ نہیں کیا کیا JPFC میں بنائے، ہم انشاءاللہ تعالی اسی ماڈل کو آگے لیتے چلتے ہوئے جو ڈسٹرکٹس سندھ میں جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچ پائے وہاں بھی ہم پہنچ پائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ صحت کا نظام، یہ مفت صحت کا نظام ہم پورا پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس میں کھڑا کر کے دکھائیں گے. اگر قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تو وہ صرف نعرہ نہیں تھا، اس نے وہ نعرہ کو حقیقت میں تبدیل کر کے اس پہ عمل درآمد بھی کی. قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم کے تھرو پاکستان کے عوام کو گھر دلوائے تھے. شہید محترم اور کچی آبادیوں کو بھی مقامی حقوق دلوایا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم کے تھرو غریب عوام کو مکان دلوایا تھا. میں نے سیلاب متاثرین سے وعدہ کیا ہے کہ میں 20 لاکھ گھر یہاں سندھ میں بنا رہا ہوں اپنا زمین اپنا مکان پروگرام کے نام سے، جس سے ہم نہ صرف سیلاب متاثرین کو پکا گھر بنا رہے ہیں مگر غریب ترین عورتوں کو ان گھر کا مالک بنا رہے ہیں، مالکانہ حقوق دے رہے ہیں. کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق میں نے تو یہاں لارکانوں میں رائس کنال کے ساتھ ساتھ کیا تھا. ویسے ہی انشاءاللہ تعالی حکومت پیپلز پارٹی کا بنے گی تو پھر 30 لاکھ گھر ہم اپنے غریب ترین پاکستانیوں کے لیے بنائیں گے، ان کو مالکانہ حقوق دیں گے اور یہ پاکستان بھر کا اپنا زمین اپنا مکان کا نعرہ پہ ایک نیا انقلابی منصوبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. صدر زرداری نے جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام
شروع کیا تو ہمارا مخالف اس پروگرام کا مذاق اڑاتے تھے، اور اب تمام نہ صرف ہمارا سیاسی مخالف مگر پورا دنیا مانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلابی پروگرام ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو میں اضافہ کریں گے، مگر جو تمام صدر سرداری نے اس پروگرام کے ساتھ وسیلہ روزگار، وسیلہ حق، وسیلہ صحت، وسیلہ تعلیم کے جو صدر سرداری نے اس کے ساتھ منصوبے سوچے تھے، انشاءاللہ تعالی ان تمام منصوبوں پہ بھی ہم عمل درآمد کر کے غربت کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اپنا کسان، اپنا ہاریوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ یہ ہمیشہ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ جیسے صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی میں ہاری کارڈ بناؤں گا، میں کسان کارڈ دوں گا، اور اس کارڈ کے تحت اب بڑے بڑے مل مالکان کے بجائے میرے غریب ترین، چاہے وہ ہاری ہو، وہ چھوٹے زمیندار ہو، ان کو ہم ڈائریکٹ سبسڈی پہنچائیں گے، ان کے جیب میں پیسے دلوائیں گے اپنے کسانوں کو۔ ایسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مزدوروں سے، محنت کشوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو قائد عوام نے سب سے پہلے حقوق دیے، اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اس کے بعد صدر زرداری نے، لیکن اب ہم نے 2024 کے مطابق اپنے مزدوروں کو وہ حق دلوانے ہیں جو ماڈرن ڈے کا مزدور کا حق بنتا ہے۔ اور طریقہ یہ ہوگا کہ ہم تمام مزدوروں کو، یا جو اس پروگرام میں حصہ لیں گے، ان مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ میں رجسٹر کروائیں گے، اور اس میں نہ صرف ان مزدور جو صنعتیں میں کام کرتے ہیں، مگر جو ذرائع مزدور ہوتے ہیں، جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، ان تمام مزدوروں کو ہم انشاءاللہ تعالی ان کو سوشل سیکیورٹی دیں گے، ان کو پینشنز دیں گے، ان کا صحت کے لیے سپورٹ پہنچائیں گے، ان کے بچوں کے تعلیم کے لیے انشاءاللہ تعالی ان مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم سپورٹ پہنچائیں گے۔ ہم نے ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم عورتوں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، اگر ہم کسانوں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، اگر ہم مزدوروں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ہمارے نوجوانوں کو جو اس ملک کے 70% آبادی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں سے، میرے نوجوان بہنوں سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مدد دیں گے، ہم یوتھ کارڈ کے تھرو آپ کو مدد دیں گے۔ جو نوجوان روزگار کے تلاش میں ہیں اور ابھی تک ان کو روزگار کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ملا ہے، تو ہم 1 سال کے لیے ان کو مالی مدد پہنچائیں گے تاکہ ان کو مدد ملے وہ روزگار کی تلاش میں۔ اور نہ صرف یہ مگر میرے قائد عوام نے جو لائبریری بنایا ہمارا لارکانوں میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس لائبریری کا فائدہ آج تک میرے نوجوان لے رہے ہیں۔ ہمارا یہ خواہش ہے کہ تمام ڈویژنز میں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ سینٹرز بنائیں گے، تاکہ وہ ان یوتھ سینٹرز میں جا کے نہ صرف لائبریری میں جا کے اپنا پڑھائی کر سکیں گے، مگر ان کے لیے وہاں ڈیجیٹل لائبریری بھی ہوگا، ان کے لیے وہاں مفت
वाईफाई भी होगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होंगे, कल्चर की फैसिलिटीज, जो सकाफती चीजें हैं वहां भी आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे भरकर जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो स्किल्स है, जिसके नतीजे में आपको रोजगार मिल सकते हैं, वो स्किल्स भी आप वहां ही आपको सिखाएंगे। जो करियर काउंसलिंग सर्विसेज होते हैं, जो नौजवानों को सिखाता है, वो तरबियत देते हैं कि अगर आप रोजगार की तलाश में हो तो आपको कैसे अपना इंटरव्यू करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे आपका ज्यादा चांसेस मिल सकते हैं कि आपको रोजगार दिया जाए। वो तमाम फैसिलिटीज मेरे नौजवानों के लिए यूथ मरकज के नाम पे हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान का हम खड़ा कर देंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे नौजवान गलत कामों में लगे हुए हैं उनको हम एक पॉजिटिव एक्टिविटी देके, पॉजिटिव एक्टिविटीज देके उनको हम एक फैसिलिटी पहुंचाएंगे। और आखिर जो हमारा वादा है, जो हमारा कोशिश होगा, जो हमारा ख्वाब होगा कि हमने भूख का मुकाबला करना है, हमने भूख का मिटाना है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भूख मिटाओ प्रोग्राम तमाम जो सोशल सेक्टर के प्रोग्राम्स है, सबसे इनकलाबी प्रोग्राम हमारा भूख मिटाओ प्रोग्राम होगा, जिससे हम ना सिर्फ गुर्बत और बेरोजगारी का मगर भूख का मुकाबला करके, महंगाई का मुकाबला करके, जब हम ये तमाम वादे पूरे करेंगे तो फिर हम इन तमाम इश्यूज का भी मुकाबला कर सकेंगे। हम महंगाई का भी मुकाबला करेंगे, गुर्बत का भी, बेरोजगारी का भी। सिर्फ और सिर्फ आपकी साथ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए, आपकी जिदोजहद चाहिए। आपने माजी में कायदे अवाम सैयद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जिदोजहद की और देखो आपने क्या क्या करके दिखाया। आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जिदोजहद किया तो देखो हमने क्या करके दिखाया। अब जब हम मिलके जिदोजहद करेंगे तो ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस मुश्किल से निकलेंगे। जिस मुश्किल में आप हो, जिस मुश्किल इस मुल्क इस वक्त जिस मुश्किल से गुजर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो इस मुल्क को बचाएंगे, इस मुल्क के अवाम को बचाएंगे। इलेक्शन का दिन अब नजर आ रहा है। फरवरी 8 इलेक्शन है और मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स के लिए एक ही पैगाम है कि तैयारी पकड़ो, दमादम मस्त कलंदर होगा। आप एक महीना के लिए, एक महीना से ज्यादा अपने आपस के जो इख्तलाफात हैं हम वो भूल जाएंगे। मुझसे वादा करो कि फरवरी 8 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जियाले अपने आपस के इख्तलाफात भूलेंगे, एक होंगे, एक बन के मेरे ताकत बनेंगे ताकि मैं जिदोजहद करके आपके मसाइल हल कर सकूं। इस इलेक्शन में मैं बलोचिस्तान के अवाम को पैगाम देता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको सूबा बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके सूबों को हक दिलवाया और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान का तरक्की भी करके दिखाएगा। मेरा पैगाम पख्तूनख्वा के अवाम के लिए है कि आपने दहशतगर्दों का भी
मुकाबला किया, आपने सिलेक्टेड राज का भी मुकाबला किया। इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा को संभालेगा। हम ना सिर्फ उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला करेंगे, मगर आपका तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। और जब पख्तूनख्वा का तरक्की होगा तो इंशाअल्लाह ताला, जब पख्तूनख्वा में अमन होगा तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क में तरक्की होगा। मेरा सिंध के अवाम से वादा है कि आपने हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद बार बार हमें मोहब्बत दिखाया, बार बार एतमाद का इज़हार किया। आपने एक बार फिर हमें जितवाना है, एक बार फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जमात को जितवाना है। और मुझे मेजॉरिटी चाहिए। आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है, सेंचुरी क्रॉस करके। मैं कराची का खास तौर पे, जहां मैं पैदा हुआ, जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुए, मैं आप कराची वालों का शुक्रगुजार हूं। जिस तरीके से आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, आपने हमारे तमाम मुखालिफों को बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया। कराची वालों ने हर बाय इलेक्शन में, चाहे इमरान का हुकूमत हो, चाहे पीडीएम का हुकूमत हो, मुझ में पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी के साथ दिया। बाय इलेक्शंस भी जितवाए, लोकल बॉडी इलेक्शंस आए, आपने तारीख रकम किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची का मेयर बनाया। और मैं उम्मीद रखता हूं कि कराची के अवाम इस दफा तीर पे मोहर लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के तमाम सीटें जितवाएंगे, ताकि जब इलेक्शन के बाद हम अपना काम शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये पहली दफा होगा कि सूबाई हुकूमत भी आपका, केएमसी भी आपका, वफाक भी आपका। और जब वफाक, सूबा और केएमसी मिलके चलेगा तो आप देखें कि हम कराची को कहां से कहां पहुंचाएंगे। मैं अपने वसेब का अवाम को कहना चाह रहा हूं कि आपने हमेशा, चाहे वो कायदे अवाम हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया। आज भी मैं आपके पास आऊंगा, आपके साथ मांगूंगा, ताकि हम जनूबी पंजाब का पासमानदगी को दूर कर सके और उनका तरक्की का बंदोबस्त कर सके। और मेरा लाहौर से पैगाम है, मेरा अपना लाहौर के लिए पैगाम है, मेरा पंजाब के लिए पैगाम है कि हम एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को जानबूझ के शहीद कर के मार के, एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब की सियासत से आउट रखने की कोशिश की। और अब पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होगा तो क्या तमाशा बनेगा। लाहौर आपका है, लाहौर में आपका जमात, लाहौर दे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो
लाहौर से इलेक्शन जीता। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लाहौर से इलेक्शन जीती। इस इलेक्शन से मैंने अपने टीम से कहा कि मैं चाहता हूं कि जो सबसे मुश्किल सीट है वो मुझे दे, मैं लाहौर जाके मुकाबला करता हूं। देखते हैं कि क्या होता है। हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि लाहौर का जियाला जिंदा है। कायदे अवाम का जियाला आज भी लाहौर के सड़कों में मौजूद है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के चाहने वाले आज भी उसी लाहौर में मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला जो गैप, जो एक फुकदान, जो एक फासला एक साजिश के तहत पैदा किया गया, मैं वो फासला खत्म करूंगा। इंशाअल्लाह ताला लाहौर में मुकाबले करने के लिए तैयार है, जीतने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह दुनिया को दिखाएंगे कि लाहौर को आपने इससे पहले ऑप्शंस क्या दिए थे। क्या लाहौर का किस्मत में ही लिखा है कि चौथी बार उसी बंदा को मुसल्लत करना है? क्या लाहौर की किस्मत ये है कि एक खिलाड़ी लाहौर के किस्मत के साथ खेलता रहेगा, या लाहौर के मजदूर, लाहौर के तालिब इल्म, लाहौर के मेहनतकश, लाहौर के गरीब अवाम, लाहौर के सफेद पोश तबका तैयार है एक तरक्की पसंद जमात के साथ देने के लिए, एक अवाम दोस्त जमात के साथ देने के लिए, शहीदों के जमात के साथ देने के लिए। मैं समझता हूं कि लाहौर लाहौर है और लाहौर तैयार है। इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम लाहौर से मुखालिफों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आखिरी मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, आपसे इजाजत मांगना है। 16 साल पहले आपने मुझे पार्टी चेयरमैनशिप का जिम्मेदारी दी। 18 महीनों के लिए मैं मुल्क का सबसे नौजवान वजीर खारजा रहा हूं और अब मैं अपने जियालों से इजाजत मांगता हूं, अपना पार्टी कारकुनों से इजाजत मांगता हूं कि अगला पार्टी की सीसी में मैं अपना अगला जो पार्टी की हमारा सीसी होगा उसमें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का वजीर आजम का नॉमिनेशन का मैं मोशन डालूंगा। अगर आपका इजाजत हो तो मैं समझता हूं कि हम तैयार हैं और हमें अभी इस आपके इजाजत के बाद अवाम के पास जाना पड़ेगा, अवाम के साथ मांगना पड़ेगा, पार्टी को जितवाना पड़ेगा। मगर सिर्फ और अगर आपका इजाजत है तो क्या आप इजाजत देते हो? आवाज नहीं आ रहा है, इजाजत देते हो? अगर आप मेरे साथ हो, अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। जिए भुट्टो।
شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جلسے سے خطاب کیا۔ خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کارکنان اور جیالے جمع ہو کر پوری دنیا کو ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ محترمہ کو شہید کر کے سمجھا گیا کہ غریب کی، کسان کی، عوام کی آواز دبا دی جائے گی، لیکن تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ جو شہید محترم کا خواب تھا، جو قائد کا خواب تھا، ہم نے NFC ایوارڈ کر کے پورا کیا۔ الیکشن سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، باقی جماعتیں بھی سیاسی میدان میں مقابلہ کریں۔ بلاول بھٹو کا گھڑے خدا بخش میں خطاب آئندہ الیکشن کا منشور بھی بتا دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔